لیکن میں وہاں پر چار آیتیں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. ایک سورہ اعراف میں بلعام بن باورا جو تھا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، صاحب کرامت بزرگ، عالم زاہد صاحب کرامت. فَانْسَلَخَهَا مِنْهَا، اب اس سے نکل بھاگا. وہاں جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. وہ تو زمین ہی کی طرف بیٹھتا چلا گیا، زمینی خواہشات. یہ ہمارا نفس جو ہے، یہ ہمارا حیوانی وجود زمین سے آیا ہے، اس کے سارے تقاضے بھی زمین سے پورے ہوتے ہیں. کھانے کو جو کچھ اگ رہا ہے زمین سے اگ رہا ہے. چاہے گوشت آپ نے بکری کا کھایا ہے، لیکن بکری نے جو ہے وہ گھاس پات کھایا ہے نا، پتے کھائے ہیں، انہیں سے گوشت بنا. تو اوریجنل ہمارا جو ہے وہ اس خاک سے ہے، اور اسی سے اس کی تمام جو تغذیہ ہے، غذا کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. اب جب یہ نفس ہم پر حاوی ہو گیا تو ہم نیچے بیٹھتے چلے جاتے ہیں زمین کی طرف، زمینی خواہشات کی طرف. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین میں بیٹھ جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی. اسی طرح فرمایا گیا سورہ کہف میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ حضور سے خاص طور پر خطاب ہے وہاں کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کی طرف زیادہ نہ دیکھیے کہ جن کو ہم نے دولتیں دے رکھی ہیں. اس کے حضور کا ایک رجحان ہوتا تھا. ظاہر بات ہے کہ وہ جس کو میں نے کہا تھا نا کہ حقیقت پسندی، واقعیت پسندی. اب ویسے تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لا رہا ہے وہ غریب ہو، مسکین ہو، غلام ہو، سر آنکھوں پر. وہ فرمایا گیا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے شفقت کے ساتھ. لیکن یہ کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ان عمراء میں سے کوئی ایمان لے آئے تو ان فقراء کی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی، ان غلاموں کی مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی. لہذا عمراء کی طرف جو ہے حضور توجہ فرماتے تھے. اسی پر وہ واقعہ پیش آیا عبداللہ ابن ام مکتوم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر گرفت ہو گئی. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. یہ کیا بات ہے حضور؟ جو شخص چل کر آیا ہے اس کے اندر تزکیہ حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اس سے آپ ذرا بے اعتنائی فرما رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ تو آپ کی باتوں پر توجہ بھی نہیں دیتے، آپ ان کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں. تو اسی کے لیے فرمایا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس شخص کی بات نہ مانیے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش نفس کا اتباع کیا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ انتہا پسندی پر مشتمل ہے، حد سے آگے بڑھ گیا ہے. دنیا داری میں اور دنیا پرستی میں حد سے آگے بڑھ گیا ہے. افراد کے معنی زیادہ کرنا اور تفرید کے معنی کم کر دینا. فرطا زیادہ کر دیا. اسی طریقے سے فرمایا یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، یہ حضرت موسیٰ سے خطاب کے ضمن میں آیا ہے. اے موسیٰ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ. دیکھنا کسی اس شخص کی بات نہ ماننا جو آخرت کا منکر ہو اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا. تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں حضور سے بھی خطاب میں لفظ یہی آ رہا ہے، ان کی پیروی مت کیجیے. یا موسیٰ سے بھی کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی پیروی نہ کیجیے جو اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اور یہی بات فرمائی ہے سورہ قصص میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑا جو ہے گمراہ کون ہوگا جس نے بغیر اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت پائے اپنی خواہش نفس کی ہی پر پابندی کر لی ہو. اگر تو اللہ کی ہدایت کے تابع چلے تو ٹھیک ہے، اس میں یقیناً جو ہے وہ نفس کے تقاضے بھی پورے کرو. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. یہ سارے حقوق ہیں، ادا کرو، جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں. ان کو ادا کرنا ہے، لازم ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی مطلوب ہو جائے، وہی مقصود ہو جائے، وہی محبوب ہو جائے، اسی پر جو ہے انسان ساری اپنی محنت بھاگ دوڑ، ساری پلاننگ، سب جو کچھ ہو رہی ہے اسی کے لیے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ گمراہی کی ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف. یہی اتباع کے حکم کے سلسلے میں دو اور آیتیں بڑی پیاری ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا گیا سورہ صاد میں آیا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض
فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے داؤد دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے، حکومت عطا کی ہے، تو اب لوگوں کے مابین فیصلے کرو حق کے ساتھ اور خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ یہ خواہش جو ہے، ہوا جو ہے، یہ تو تمہیں گمراہ کر کے رہے گی، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹا کر رہے گی، یہ روح گردان کر دے گی تمہیں اللہ کے راستے سے۔ ابھی کس سے کہا جا رہا ہے؟ داؤد سے، نبی سے۔ وہ کہ ان حضرات کو بھی اب حضور سے جو سنیے، سورہ اعراف میں فرمایا گیا آیت نمبر 49، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی اب ان کے مابین فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ وہاں کیا تھا مدینے کے اندر؟ کچھ منافقین بھی تو تھے نا، کچھ بہت کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے، منافق نہیں بھی تھے۔ اب ان سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ گرفت کے قابل ہے، جسے آپ کہتے ہیں قابل دست اندازی پولیس۔ اب سفارش لے کر آ رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی آ رہا ہے سفارش کے لیے، بڑا سردار ہے، اس کی حیثیت ہے، وجاہت ہے، خزرج کا سردار تھا، اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا مدینے کا، اور تیار سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا کہ حضور پہنچ گئے، بے تاج بادشاہ آ گیا، وہ تاج دھرا کا دھرا رہ گیا، تو اس سے بڑا دشمن اور کون ہوگا؟ تو وہ سفارش کر رہا ہے۔ تو فرمایا نہیں، دیکھیے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، ریزسٹ دیم، یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے بالکل اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اب ذرا ایک علمی بات آ رہی ہے، مَا جِئْتُ بِهِ سے مراد کیا ہے؟ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، وہ قانونی مومن تو ہو سکتا ہے، مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی مومن بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کی خواہش نفس تابع ہو جائے اس چیز کے جو میں لایا ہوں۔ اب میں لایا ہوں، کیا لایا ہوں؟ پہلی چیز جو آپ لائے ہیں وہ قرآن ہے، جو لفظ بلفظ محفوظ ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ مادفتین، اگر آج کل ہمارا جو قرآن مجید ہوتا ہے جلد میں ہوتا ہے تو ایک جلد کا یہ، ایک جلد دفتین ان کو کہتے ہیں۔ یہ مابین دفتین جو ہے قرآن جمع کیا گیا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں، پہلے نہیں تھا۔ تو باہر اب یہ ما دفتین وہ بسم اللہ سے لے کر اور ناس کے آخری سین تک، بسم اللہ کی بے سے بائے، بسم اللہ سے الناس کی سین تک، یہ سب اللہ کی طرف سے، اور یہ لازم ہے، قطعی ہے، اس کی پیروی، اس کے احکام کو ماننا لازم ہے۔ البتہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ اہل علم کو معاملہ ایک ضرورت ہے، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر کبھی بات ایک حقیقی ہوتی ہے، کبھی مجازن ہوتی ہے، کبھی تمثیلاً ہوتی ہے، کبھی خاص ہوتی ہے، کبھی عام ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ بات جان لیجیے، ایک مسئلہ ہے بہت اہم کہ قرآن مجید کے خاص کو عام کرنا یا عام کو خاص کرنا، یہ حضور کو اس کا حق حاصل تھا سنت سے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور میں جو سزا آئی ہے جو زنا کی 100 کوڑے، وہ عام ہے، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مرد اور عورت، کوئی بھی ہو، لہذا اس کو عام رکھیں گے تو تمام انسان، لیکن حضور نے خاص کر دیا۔ یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے یہ سزا کوڑے، شادی شدہ کے لیے رجم ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ تو گویا کہ عام کو خاص کر دیا، یا خاص کو عام جو ہے اس کے اندر جو ہے اضافہ کر دیا، توسیع کر دی۔ قرآن نے کہا کہ تم پر 2 بہنیں بیک وقت ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، حضور نے توسیع فرما دی، یعنی یہاں پر خاص کو عام کیا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ پھوپھی بھتیجی کا بھی یہی حکم ہے اور خالہ بھانجی کا بھی یہی حکم ہے، دونوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ تیسری بات قرآن میں یہ ہے ناسخ و منسوخ، ایک حکم پہلے نہیں آیا ہے بعد میں آ گیا، یا ایک حکم پہلے آیا بعد میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے کہ شراب کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے جو ہنگامہ اٹھا اتنا میرے خلاف، وہ بات کیا تھی کہ شراب کی تدریجاً حرمت ہوئی ہے، جب تک آخری حکم نہیں آیا اس وقت تک لوگ پی رہے تھے، اس لیے کہ وہ حرام تو ابھی ہوئی نہیں تھی۔ اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ناسخ و منسوخ کا معاملہ بھی، تو گویا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید سے ہر شخص
جو اس کے لیے یہ علوم جو ضروری ہے، عربی زبان کا فہم ضروری ہے، اس کو حاصل کرے، گرامر کا فہم ضروری ہے، اس کو حاصل کرے، اور یہ کہ بہرحال اپنی رائے سے نہیں بلکہ یہ دیکھے کہ اس میں